ہمارے دل میں علی، ہمارا ایک لمحہ بغیر علی کے نہیں ہے. ہر سال سے زیادہ، ہمیشہ سے زیادہ، ہمیشہ سے زیادہ، ہر سال سے زیادہ مولا علی کی بات ہے اور ہوگی. جی توجہ ہے. یہ دروازے میں جو صاحب کرسی پہ بیٹھے ہیں کون ہے؟ تو ہم بھی سید ہیں. آپ یا کھڑے ہو کے سنیے یا ناراض نہ ہوئیے. مولا کے عزادار ہیں، یہ مولا کے عزادار ہیں، یہ ناراض نہیں ہو. آپ مولا کے عزاداروں کی توہین کر رہے ہیں تو نہیں بیٹھ سکتے، تو باہر جا کے جہاں جگہ ہے وہاں بیٹھے، ورنہ ناراض نہ ہو. آپ بدتمیزی کر رہے ہیں عزاداروں سے. خاموش ہو کے بیٹھو. ابا وہی رو گયો او بھاؤ. مولا کے عزاداروں سے کوئی بدتمیزی نہ کرے. یہ حسین کے عزادار ہیں، تمہارے نوکر نہیں ہیں. لبیک یا حسین. بچے ہیلو صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ادھر بیٹا ہیلو، تھوڑا اندر ہو جاؤ، کیمرہ لگا ہوا ہے. مولا کے عزاداروں سے کوئی ٹیڑھی نگاہوں سے بات نہ کرے. سید وہ ہے جو حسین کا نوکر ہو. بلند کر صلوات. مجھے فضائل پڑھنے دو، مجھے فضائل پڑھنے دو. مولا کا نام، مولا کا نام ہمارے دلوں پر کندا ہے. بڑے بڑے لوگ آرزویں لے کر مر گئے. خیر پور میں بھی ایک منو مٹی کے نیچے دبا ہوا ہے. بڑی آرزویں تھیں اس کی کہ میں جلوس بند کرواؤں گا، میں ماتم بند کرواؤں گا، میں عزاداری رکواؤں گا. ہم تو آج بھی چوک پہ ماتم کر رہے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ ہمارا بچہ بچہ مولائی ہے. ہماری ماں نے دودھ میں ہمیں علی پلایا ہے. ہماری ماں نے گھٹی میں ہمیں علی پلایا ہے. سرکار کی خدمت میں جبریل بیٹھے تھے. کہا یا جبریل کم عمر ہو، تمہاری عمر کتنی ہے؟ بیٹا تمہاری عمر کتنی ہے؟ تمہاری کتنی ہے؟ 10 سال کی. تمہاری کتنی عمر ہے؟ تمہاری کتنی عمر ہے؟ ہمارا بچہ بھی جانتا ہے، عمر بولتے ہیں. جو ہمارے بچوں سے مقابلہ نہ کر پائے. بلندتر صلوات. توجہ کر لی. جس کا مبلغ علم ہمارے بچوں کے برابر نہیں ہے وہ ہمارے علماء سے کیا مقابلہ کرے گا. یہ توجہ ہے. آپ کی توجہات کا شکر گزار ہوں جو اندر اور باہر بیٹھے ہوئے ہیں. جو میرے عزیز باہر بیٹھے ہیں وہ بھی ایک صلوات یا کنارے کا اظہار دلوائیں.
Abah, very disappointed. Disturb that thing. Sani ko lagi iya. Disturb dah baba. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ایک اور صلوات نبی کی ذات پہ. توجہ کر رہے ہیں. فرمایا سرکار نے یا جبریل کا عمر تمہاری عمر کتنی ہے؟ تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ نجم یطلع من السماء بعد 70,000 سنہ. یا رسول اللہ ایک ستارہ ہے جو 70,000 سال بعد نکلتا ہے. میں نے اسے 70,000 دفعہ دیکھا ہے. میری عمر اتنی ہے کہ ایک ستارہ 70,000 سال بعد نکلتا ہے. میں نے اسے 70,000 دفعہ دیکھا ہے. فرمایا آج دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے. نہیں تھوڑا بولیے میرے ساتھ بات کی جائے. آج دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے. کہنے لگا یا رسول اللہ 70,000 دفعہ دیکھا ہے فوراً پہچانوں گا. اسی اسنا میں عالیہ جیسے ہی مولا آئے کائنات آتے نظر آئے میرے مولا نبی کی آواز آئی خذ الامامۃ عن جبہتک یا علی. یا علی اپنا امامہ اپنی پیشانی سے اوپر کرو. علی مولا نے اپنا امامہ اپنی پیشانی سے اوپر کیا. جبریل کھڑے ہو گئے. حاضر نجم الذی یہ وہی ستارہ ہے جسے میں نے 70,000 دفعہ دیکھا ہے. بلندر صلوات محمد و آل محمد. Abah, آگے ہونا آگے کیمرہ ہے. اصل میں میرے جگہ ہی نہ ہے. اتنے وہی رہو وہی کرے آرام سے بدھو. بیچارے یہ آپ کو پتا یہ کھڑے ہوئے ہیں ایک پیر پہ کھڑے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں آپ بیٹھنے سے والوں سے زیادہ انہیں ثواب ملے. آپ پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا. یہ بیچارے ایک پیروں پہ کھڑے ہیں. یہ کسی سے کوئی پیسے مانگنے تو نہیں آئے. یہ کسی کے زر خرید نوکر تو نہیں ہے. یہ سب علی کی محبت میں آئے. یہ ان کی بے احترامی برداشت نہیں ہے. یہ مولا کے وہ لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے پاکستان میں تکفیریوں کا راتیں حرام ہے. ٹھنڈے کمرے میں بیٹھنے والے وہ مولائی نہیں ہیں جو ننگے پیر چلتے ہیں اور ماتم میں رہتے ہیں. میں خاندانی عزادار ہوں اور میں خود بھی سید ہوں. خاندانی ماتمی لوگ ہیں ہم. جو ماتمی نہ ہو وہ مولا کے فضائل ہی نہیں پڑھ سکتا. مجھے پاکستان کے اندر ان سیاستدانوں سے بڑا پیار ہے جن کے گھروں میں عزاخانے ہیں. 2 لوگ اگر پاکستان میں ٹھیک ہو جائیں تو تشیع کا رنگ ہی بدل جائے گا. ایک پیسے والے اور ایک علماء. اگر دبنا چھوڑ دیں کا نمک کھاتے ہیں کسی اور کا نہیں کھاتے ہیں تو ڈریں گے بھی علی سے. احترام بھی مولا علی کے نام کا ہی ہوگا. توجہ ہے. تو ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ بیچار میں دیکھ رہا ہوں نا کس تکلیف میں کھڑے ہیں. یہ کوئی سیاسی جلسہ تو ہو نہیں رہا. یہ مولا کائنات کا ذکر ہو رہا ہے. علی کے بڑے بیٹے حسن مجتبیٰ کا ماتم ہے. لہذا ان کا احترام رہے. ان کے دلوں میں علی بستا ہے. بچہ تھوڑا ہاتھ اندر کر لو. اب یہ بانیان کا مسئلہ ہے کہ ہاتھ انہیں اپنے قدیمی امام بارگاہ میں مجلس کرنی تھی. جتنی جگہ ہے جگہ تو یہی ہے قدیمی ترین امام بارگاہ ہے. تو اب جنہیں تکلیف آ رہی ہے مجھے معاف کر دیں. میرے حصے کی معافی مجھے دے دیں. بلندر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توجہ میرے ساتھ ہے آپ حضرات کی. ایک منزل اور آگے آ جاؤں. ایک منزل اور آگے آ جاتا ہوں. عزیزان گرامی یاد رہے کہ مولا کا جو ذکر ہے وہ میرا اور آپ کا کارنامہ نہیں ہے. مولا کے ذکر کے پیچھے ارادہ ہے پروردگار.
اللہ چاہتا ہے کہ علی علی ہو، اللہ چاہتا ہے کہ علی کی بات ہو، نبی چاہتے ہیں کہ علی کی بات ہو۔ ہم علی کی بات کریں گے، مولا علی کی بات کریں گے، مولا کا ذکر کریں گے۔ اگر کسی کو برا لگتا ہے تو وہ زیادہ جا کے کھانا کھا لے۔ میں آپ کے توسط سے کسی کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اور پیغام انہیں دینا چاہتا ہوں جو اس بات پر پریشان ہے کہ صبح وہاں جاتا ہے اور شام وہاں جاتا ہے۔ میں انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں تو آسمانوں میں جانا چاہتا ہوں، تو میں زمین میں گاڑ کے جاؤں گا۔ یہ پاکستان ایک سنی نے سوچا تھا، ایک شیعہ نے بنایا تھا۔ اس پاکستان میں سنی کا بھی وہی حق ہے جو شیعہ کا حق ہے۔ پاکستان کا سنی سمجھدار ہے، شیعہ ہوشیار ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ یہ 2% لوگ بھی نہیں ہیں کہ جو فرقہ پرستی کر رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے تھے کہ سنیوں کو اتنا بیدار کریں گے کہ شیعوں سے ہاتھ نہ ملائیں۔ اب سنی تمہیں سنی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ گزشتہ 1 مہینے پہلے جب یہ باتیں کی گئیں، اس کے بعد سے میری ہر مجلس میں 2 4 5 10 لوگ شیعہ ہو رہے ہیں۔ اہل سنت آ رہے ہیں اور آ کے کہہ رہے ہیں ہم شیعہ ہونا چاہتے ہیں۔ تم تو اذان بند کروانا چاہ رہے تھے، تمہارے گھر میں علی پہنچ گیا۔ تھوڑا اندر ہو جاؤ۔ ہیلو ادھر لبیک یا حسین، ادھر بلند تر صلوات محمد و آل محمد۔ تھوڑا اندر ہو جاؤ یار، تھوڑا سا ناراض نہیں ہونا۔ اللہ نے جنہیں چنا ہے وہ ابو طالب کا گھرانہ ہے۔ بچے اللہ نے ابو طالب علیہ السلام کو منتخب قرار دیا ہے، ان کی اولاد کو منتخب قرار دیا ہے۔ جس مولا کی خدمت میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مولا کو بلایا گیا ایک دربار میں، مولا نے فرمایا میں نہیں آؤں گا، اور آؤں گا تو خطاب کروں گا۔ علی کا بیٹا ہے، بولے گا تو علی بولے گا، کہ میں آؤں گا تو خطاب کروں گا، بات کروں گا، کسی کی سن کے نہیں آؤں گا۔ کہا کہ آئیے خطاب کیجئے۔ اور میرے مولا حسن دربار سجا ہوا ہے شام کے حاکم کا، مدینے کی بات ہے۔ میرے مولا حسن نے ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، نحن ذریۃ من آدم، میں وہ ہوں جو آدم کی اولاد ہوں۔ مولا کی خدمت میں کہیں مولا یہ جو اور بھی بیٹھے تھے یہ بھی آدم کی اولاد ہے۔ یہ حضرت نے کیا فرمایا کہ میں آدم کی اولاد ہوں؟ گویا امام حسن نے پیغام دیا جو باپ کے نقش قدم پہ چلے وہی اولاد ہوتی ہے، اور جو باپ کا ہی مخالف ہو جائے وہ اولاد کہاں رہی۔ پھر میرے مولا نے خطبہ ارشاد فرمایا، نحن حزب اللہ الغالبون، ہم اللہ کا وہ لشکر ہے جو کبھی شکست نہیں کھاتا۔ مولا کا خطبہ آگے بڑھا تو ایک مرتبہ مولا نے سانس لیا، ایک لمحے کے لیے توقف کیا، تو حاکم شام کی آواز آئی کہ کچھ اور بھی کہیں گے؟ حضرت نے فرمایا، لو قام وقلت علی ما آتانا اللہ من فضلہ، اگر میں یہاں کھڑا ہو کر یہ بتاؤں کہ اللہ نے مجھے ہمیں اپنے فضل سے کیا کیا دیا ہے، فحولاً حولا، سالوں کے سال گزر جائیں گے، فضائل کم نہیں ہوں گے۔ ہم اہل بیت کے فضائل ختم نہیں ہوں گے، سالوں کے سال گزر جائیں گے۔ یہ کہہ کر میرے مولا نے فرمایا، خبردار، لو شئت لجعلت عراق شاما و شاما عراق و رجلا امرا و امرا رجلا، اگر میں چاہوں تو عراق کو شام بنا دوں، شام کو عراق بنا دوں، میں مرد کو عورت بنا دوں، عورت کو مرد بنا دوں۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، فموں کا صغیر و کلاموں کا کبیر، من یقدر علی ذلک،
اے حسن مجتبی، آپ کی بات بڑی ہے مگر آپ کا کلام بہت بڑا ہے، مگر آپ کا منہ اتنا بڑا نہیں ہے، معاذ اللہ۔ کون ایسا کر سکتا ہے کہ جو عراق کو شام بنا دے اور شام کو عراق، مرد کو عورت بنا دے اور عورت کو مرد بنا دے؟ فَنَظَرَ إِلَيْهِ شَذْرًا، امام نے اس کی طرف غور سے دیکھ کر کہا اما تستحینا تجلسینا فی الرجال، تجھے شرم نہیں آتی مردوں میں بیٹھی ہے؟ کیا کہنے ایک مرتبہ اس کی جنس بدلنا شروع ہو گئی، اٹھ کے جانے لگی تو میرے مولا نے آواز دی، قالا من ورائک، جاتے ہوئے کو آواز دیا۔ میرے مولا نے فرمایا میں نے تیری عورت کو تیرا مرد بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد توجہ سلوات، بھائی تھوڑا اندر ہو جاؤ یار، ہیلو اس کو بھائی کو برداشت کرو، تھوڑا اندر ہو جاؤ یار، ادھر برداشت کرو بھائی۔ تھوڑا اندر ہو جاؤ۔ برداشت کرو میرے بھائی، چھوٹو حسن کی ایسے نہیں مجلس کرو ہے۔ یار، ہیلو ایسے نہیں کرو یار، اب جلدی سے گزر جاؤ یار، نیچے ہو کے، توجہ ہے؟ نیچے جانے لگا تو امام نے فرمایا میں نے تیری عورت کو تیرا مرد بنا دیا اور تیرے سارے بچے خنثی پیدا ہوں گے۔ تو ایک مرتبہ آواز آئی آپ کو کچھ اور بھی کہنا ہے؟ اب امام حسن کے جملے سنیں۔ امام اپنا فرماتے ہیں ان العرش سریری، عرش ہمارے ٹھہرنے کی جگہ ہے، وَأَحْمَدُ ضمیری، اور احمد میرا ضمیر ہے، حسین و وزیری، اور مجھ حسن کے وزیر کو حسین کہا جاتا ہے، حسین میرا وزیر و وزیر، والجبرائیل فقیری، اور جبرائیل ہمارا فقیر ہے۔ اور جب مولا اٹھنے لگے تو اس نے آواز دی کہ جتنے بھی ہدیے تحفے آئے ہیں وہ سب حسن کے سامنے رکھ دو۔ اور جب سارے تحفے امام حسن کے سامنے رکھے گئے تو کہنے لگا انا ابن فلاں، میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ مولا اٹھنے لگے تو ایک چاہنے والے نے جوتیاں سیدھی کی۔ اس دروازے پر جوتیاں سیدھی کرنے والا بڑا امیر ہوتا ہے۔ عزیزو جان لو، ہم امام بارگاہ میں جوتیاں اتار کے بیٹھے نا، ہم امام بارگاہ میں جوتیاں اتار کے آتے ہیں نا جی، مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے، ہم اپنی دنیا چھوڑ کر آتے ہیں۔ باہر 2 کروڑ کی گاڑی میں آئے ہوں گے، یہاں حسین کے فقیر ہیں۔ باہر میں 10 کروڑ کے گھر میں رہتا ہوں گا، مگر جب امام بارگاہ میں آؤں گا تو حسین کا فقیر ہوں۔ اب آگے ہونا چاہیے، وہی رونا ہاں تجھے کرے پویو کہنا مانو ڈسٹربن۔ ہمیں اپنے آپے میں رہنا ہوگا، اپنے کپڑوں میں رہنا ہوگا، توجہ ہے؟ صرف اگر غرور کرنا ہے تو ایک بات پہ کہ علی سینے میں رہتا ہے۔ گردن ٹیڑھی کر کے اگر کہیں بات کرنی ہے تو پیسے کی بنیاد پہ نہیں، گردن ٹیڑھی کر کے اگر بات کرنی ہے تو اس بنیاد پر کہ میرے سر پر علی سوار ہے، ہمارے سر پر حسین مولا سوار ہے، اور امام حسن کا ذکر ہمارے لیے زندگی کا حاصل ہے۔ کسی اور موقع پہ خطاب کرنے آؤں گا، بہت سے لوگ تکلیف میں ہیں۔ اس کیفیت میں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد صلی علی محمد، اس سے بہتر اور بلند صلوات۔ فقیر بیٹھے ہوئے حاجتوں کی برابری کے لیے صلوات۔ میرے عزیزوں، تشیع بڑی محنت سے یہاں تک پہنچی ہے، اسے نہ مقصروں کے حوالے کرنا نہ غالیوں کے حوالے، اسے شیعوں کے ہاتھ میں ہی رہنے دینا۔ یہ ممبر نہ غالیوں کا ہے نہ مقصروں کا ہے، یہ شیعوں کا ممبر ہے۔ غالی اسے کہتے ہیں جو اپنے مولا کے آگے چلتا ہو، مقصر اسے کہتے ہیں جو مولا کو چلنا سکھاتا ہو، اور شیعہ اسے کہتے ہیں جو مولا کے پیچھے چلتا ہو۔ جو مولا کو بتائے کہ ایسے رہیے، ایسے چلیے، ایسے کیجئے، یہ بولیے، یہ نہ بولیے، وہ مقصر ہے۔ اور جو مولا کو مولا سے زیادہ سمجھتا ہو اور مولا کو مولا کے مطابق نہ مانتا ہو،
फरमाते हैं कफा भी इज्जान तकून अली अब्दा, कफा भी इज्जान तकून अली रब्बा। या अल्लाह, मुझ अली की सबसे बड़ी इज्जत यह है कि तू मेरा रब है। इलाही कफा भी फखरा अन अकून लका अब्दा, मुझ अली का सबसे बड़ा फख्र यह है कि मैं तेरा बंदा हूं। इलाही अंता कमा है फजअलनी कमा तो है, या अल्लाह मुझे ऐसा बना दे जैसा तू चाहता है। तीसरा जुमला मौला का, और फिर तरतीब में मेरे चौथा जुमला, इलाही अंता कमा है फजअलनी कमा तो है, या अल्लाह मुझे ऐसा बना दे जैसा तू चाहता है। मौला अली का जुमला सुने, ये तीनों जुमले अंबिया ने भी बोले हैं, बाज औलिया ने भी बोले हैं, लेकिन जो अब जुमला सुनाने जा रहा हूं अली के अलावा किसी ने नहीं बोला। फरमाते हैं इलाही अंता कमा है, तू ऐसा ही अल्लाह है जैसा मैं चाहता था। अली बताएं